اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اسی میں انسان کی کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے تو اس میں سراسر ناکامی، اس میں سراسر رسوائی، اس میں سراسر ذلت ہے۔ اب دیکھیں، یہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں 2 منٹ آپ پنکھے کو بند کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہمارا جسم ہم سے کیا کہتا ہے۔ گرمی، شدت، اور اسی محبت کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر کس نے عمل کیا، سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی نے کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کے جو مالک تھے کافر، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا، غلام ہمارا ہے مگر یہ مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، تو سب سے پہلے بٹھا کر سمجھایا اور کہا کہ جس دین کے پیچھے تم چلتے ہو یہ دین سراسر غلط ہے، یہ گمراہوں کا دین ہے۔ جو ہمارا آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا ہے، لات و منات، ان بتوں کی عبادت کرنا، اصل یہ ہے، یہ باقی سارا نقل ہے۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اس بیان سے مناسبت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ گرمی ہے، اس وقت دھوپ نہیں لگ رہی ہے مگر ہمارے پسینے کیا ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ کر کہا جاتا تھا کہ اب بولو، نبی کو چھوڑتے ہو، اسلام کو چھوڑتے ہو۔ تو حضرت بلال کا صرف ایک ہی نعرہ اور ایک ہی آواز تھی کہ نہ میں اللہ کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اور یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں تھی، یہ کئی مہینوں کی بات تھی، کئی دنوں کی بات تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں آپ کے پاؤں پہ رسیاں ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، اور بچوں کو حکم تھا کہ ان کو پتھر مارو۔ تو وہ کافروں کے بچے تھے، حضرت بلال کو پتھر مارتے تھے، مگر بلال کو جب وہ خود تھک کر جب بلال سے پوچھتے بلال اب بتاؤ، اب تمہیں سزا تمہاری معاف ہو جائے گی، اب کہہ دو کہ میں نہیں مانتا، تو یہ کی آواز آتی تھی احد میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ان کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب کچھ وقت گزرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو آزاد کروا لیا۔ جب آپ کو آزاد کروا لیا تو جب اللہ کے نبی نے آپ کی جسم اقدس کو دیکھا، جسم کو دیکھا، تو آپ کی جسم سے چمڑی جو تھی نا وہ ادڑی ہوئی تھی، اور آپ کے جسم پر وہ زخم جو تھے وہ واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ جگہ کی جو رگ تھی وہ خون تھا، بالکل ادڑ چکا تھا، سوکھ چکا تھا، کالا رنگ پڑ چکا تھا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ مگر اس طرح کی محبت ہم کر نہیں سکتے، کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نماز کو تو ہم نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں، جو شریعت کے احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں اس پر 100% جہاں تک کوشش ہے اپنی کوشش، اپنی وسالت کے مطابق اس پر عمل کریں تو ہماری کوشش ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اگر ویسی سختی ہم پر آ جائے تو ہمیں تو اگر 2 منٹ اس وقت اگر کہہ دیا جائے، 5-10 منٹ اگر ہم یہاں پر بند کر دیا جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ یار ہم سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں ٹھنڈی ہوا دو۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرتے تھے۔ یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث کے ذخیرے جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم تک پہنچے ہیں، اللہ کی قسم اس کے لیے بڑی جانیں قربان ہوئی، بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے جسموں کے نذرانے پیش کیے گئے، اپنے جسموں کے خون جو ہے نا مکہ کے بازار اور مکہ کی گلیوں میں چھڑکایا گیا، تب جا کے یہ دین ہم تک آیا۔ اور آج ہم ہے کہ ہمارا دین کے لیے کچھ نہیں لگا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق یعنی دین پر چلتے ہیں۔ جب دل کیا اس پر عمل کر لیا، جب دل کیا نہ عمل کیا، تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ اور دوسری بات، یہ گرمی اور سردی کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا 6 ماہ گرمی، 6 ماہ سردی۔ یہ جب جہنم کو بنایا گیا نا، جہنم کو بنایا گیا تو جہنم نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ رب العزت مجھے سانس لینے کا اور سانس چھوڑنے کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سال میں 2 مرتبہ تمہیں یہ
ایک مرتبہ سانس لینے کا اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کا حکم ہوگا. تو جب جہنم اپنا سانس کھینچتی ہے اس سے سردی آتی ہے. جب اپنا سانس کھینچتی ہے تو اس سے سردی آتی ہے, اور جب اپنا سانس چھوڑتی ہے نا تو اس سے گرمی آتی ہے. اب اس وقت جہنم کی کیا دن ہے کہ گرمی وہ چھوڑ رہی ہے تو ہم پر گرمی آتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم ابھی بھی اس گرمی کو دیکھ کر گناہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ جہنم سانس چھوڑ رہا ہے, تو جب جہنم کے اندر بندہ جا کے جلے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. تو جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر آگ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کے فوجوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما. آمین برحمتک.